بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، ایم اے اسلامیات کے مضمون فقہ و اصول الفقہ کا آج ہمارا سبق نمبر 170 ہے، جس کا عنوان ہے کتاب النکاح کا الباب الثانی، اور انشاءاللہ آج ہم وقد احتجوا سے پڑھیں گے۔ تو نئے سبق شروع کرنے سے پہلے ہم پچھلے سبق یعنی سبق نمبر 169 کا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے سب سے پہلے عبارت کا ترجمہ اور عبارت کی مختصر تشریح پڑھی تھی، اور مختصر تشریح کے دوران ہم نے حدیث مبارکہ کا جواب پیش کیا تھا۔ ایسے ہی دوسری دلیل آیت مبارکہ تھی، اس کا جواب پیش کیا گیا تھا۔ تو انشاءاللہ آج کے اس سبق میں ہم سب سے پہلے عبارت کا ترجمہ اور عبارت کی مختصر تشریح دیکھیں گے، اور مختصر تشریح کے دوران ایک اور حدیث دلیل کے طور پر مصنف پیش کر رہے ہیں، حدیث ابن عباس، انشاءاللہ وہ دیکھیں گے۔ ایسے ہی مصنف نے فریقین کے دلائل کو مد نظر رکھتے ہوئے درمیانی بات کی ہے اور فیصلہ کن بات کی ہے۔ مصنف کی اس بات کی طرف بھی ہم چلیں گے۔ تو چلیے دیکھتے ہیں، یہ آج کی ہماری عبارت ہے۔ وقد احتجوا ایضا بحدیث ابن عباس، اسی طریقے سے دلیل پکڑی ہے حدیث ابن عباس سے بھی فقہا نے۔ قال، حدیث ابن عباس ہے، لا نکاح الا بولی و شاہدی عادل، کہ ایک ولی اور دو عادل گواہوں کے بغیر نکاح نہیں ہوتا، یہ حدیث ہے۔ ولکنہ مختلف فی رفعہ، لیکن اس کے مرفوع ہونے میں اختلاف ہے محدثین کا۔ اب حدیث مبارکہ ہے کہ ایک ولی اور دو گواہ کا ہونا ضروری ہے، لیکن اس کے مرفوع ہونے میں محدثین کا اختلاف ہے۔ محدثین اس کو مرفوع قرار نہیں دیتے، اس لیے اس سے کامل درجے کی دلیل نہیں پکڑی جا سکتی۔ وکذالک، اور اسی طریقے سے اختلافوا ایضا فی صحۃ الحدیث الوارد، ایسے ہی اس حدیث مبارکہ کی صحت میں بھی محدثین کا اختلاف ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے بارے میں وارد ہوئی ہے، کہ انہوں نے ام سلمۃ و امرہ لابنہا ان ینکحہا ایاہ، کہ جب انہوں نے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ سے نکاح کیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بیٹے کو حکم دیا تھا کہ وہ ان کا نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کروا دیں۔ اب اس حدیث مبارکہ کے مرفوع ہونے میں اور اس کی صحت میں بھی محدثین کا اختلاف ہے، یعنی یہ بھی کامل درجے کی صحیح نہیں ہے۔ حالانکہ اس سے بھی ثابت تو ہوتا ہے، یہ جو فریقین کے دلائل میں ہے، مصنف نے یہ مزید دو دلائل بھی پیش کیے ہیں، تو اب ان سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ نکاح کے لیے ولی کا ہونا ضروری ہے، جیسا کہ حدیث ام سلمہ یہ ہے۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے نکاح کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر چونکہ ان کا کوئی ولی نہیں تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بیٹے کو ہی کہا کہ آپ ان کے ولی بن جائیں۔ تو اب ان دونوں روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ ولی کی اجازت کے بغیر یا ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔ یہ مصنف نے اپنی طرف سے مزید دلائل پیش کیے ہیں۔ آگے دیکھیں، وَأَمَّا احتجاج الفریقین سے مصنف درمیانی بات کر رہے ہیں اور فیصلہ کن بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وَأَمَّا احتجاج الفریقین، یعنی فریقین کے جو دلائل ہیں، من جہت المعانی، معنی کے اعتبار سے، مفہوم کے اعتبار سے، فمحتمل، ان میں احتمال پایا جاتا ہے۔ فریقین کے دلائل مصنف نے شروع سے لے کر اب تک بیان کیے ہیں، اور دونوں فریقین فقہا کے دلائل بیان کیے ہیں، جو اولیاء کا ہونا شرط قرار دیتے ہیں نکاح کے لیے، ان کے دلائل بھی ہم نے پڑھے تھے، اور ایسے ہی وہ ولی کے بغیر نکاح کو جائز قرار دیتے ہیں، ان کے دلائل بھی ہم نے پڑھے تھے۔ تو ہم مصنف درمیانی بات کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جب فریقین کے دلائل کو دیکھ لیا ہے تو معنی کے اعتبار سے ان میں احتمال پایا جاتا ہے۔ وہ کس طریقے سے؟ وذالک، اور اس کی تفصیل یہ ہے کہ ان یمکن، ممکن ہے کہ ان یقال، یہ کہہ دیا جائے کہ ان الرشد اذا وجد فی المرأۃ، کہ جب عورت میں عقل پیدا ہو جاتی ہے یا وہ بلوغت کو پہنچ جاتی ہے، تو اکتفی بہ فی عقد النکاح، تو عقد نکاح کے لیے بھی وہ کافی ہوتی ہے، یعنی جب اس کے اندر عقل اور شعور آ جائے تو پھر عقد نکاح کے لیے بھی وہ کافی ہو جاتی ہے۔ کما یکتفی بہ فی التصرف فی المال، جیسا کہ مال کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ جب عورت کے اندر عقل آ جاتی ہے تو پھر مال کے اندر بھی وہ تصرف کر سکتی ہے، اس کا تصرف کرنا کافی ہو جاتا ہے۔ تو ایسے ہی نکاح کے معاملے میں بھی جب اس کے اندر عقل پیدا ہو جائے، کامل عقل آ جائے، تو پھر وہ نکاح اپنا خود کر سکتی ہے۔ یہ درمیانی بات مصنف کر رہے ہیں۔ وَيُشْبِهُ أَن يُقَالَ،
اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ ان المرأۃ مائلۃ، کہ عورت جو ہوتی ہے وہ مائل ہوتی ہے بالطبع، طبی طور پر، الی الرجال، مرد کی طرف، یعنی مردوں کی طرف اپنی طبی لحاظ سے، فطری لحاظ سے وہ زیادہ مائل ہوتی ہے، اکثر من میلھا الی تبذیر الاموال، مال کی فضول خرچی سے زیادہ. یعنی دو چیزیں ہیں، مال کو زیادہ خرچ کرنا اور مائل ہونا. تو طبیعت کے لحاظ سے عورت مرد کی طرف زیادہ مائل ہوتی ہے مال کو خرچ کرنے کی نسبت. تو لہٰذا فاحتاط الشرع، شریعت اسلامیہ نے بطور احتیاط کے بأن جعلها محجورة في هذا المعنى على التعبید، اس میدان میں اس پر پابندی عائد کر دی ہے. ٹھیک ہے، مال میں تو اس کو آزاد چھوڑ دیا ہے کہ وہ خرچ کر سکتی ہے، لیکن نکاح کے معاملے میں اس پر پابندی عائد کر دی ہے اور اس کو پابند قرار دے دیا ہے. یہ فاحتاط الشرع، یہ شریعت نے احتیاط کے درجے میں کیا ہے. کیونکہ وہ مرد کی طرف طبیعت کے لحاظ سے زیادہ مائل ہوتی ہے. مع ان ما يلحقها من العار فی القاء نفسها فی غیر موضع کفاءۃ، اس لیے کہ ممکن ہے کہ وہ اپنے آپ کا نکاح ایسے شخص کے ساتھ کر لے جو اس کے برابر کا نہیں ہے، جو اس کے خاندان کے برابر کا نہیں ہے، جو کف میں نہیں ہے. اور پھر جب کف میں نہیں ہے تو یلحقها من العار، اس کو اور اس کے خاندان والوں کو عار اور ذلت برداشت کرنا پڑے گی، کیونکہ اس نے ایسے شخص سے شادی کی ہے جو اس کے برابر کا نہیں ہے، اس نے غیر کف میں شادی کر لی ہے، تو جس کی وجہ سے اس کے اولیاء کو اور اس کو خود کو بھی عار اور ذلت اٹھانا پڑے گی. اس لیے شریعت نے اس کے اوپر نکاح کے معاملے میں پابندی لگا دی اور مال خرچ کرنے کے معاملے میں اس کو آزاد چھوڑ دیا ہے، کیونکہ وہاں پر اتنی زیادہ عار برداشت نہیں کرنی پڑتی. لیکن یکفی فی ذالک، اس میں یہ بات کافی ہوگی کہ ان یکون للاولیاء الفسق، کہ اولیاء کو، جو اس کا ولی ہے، اس کو نکاح فسخ کرنے کا حق ہے، او الحسبۃ، یا اس کو احتساب کرنے کا حق لازمی ہے. یعنی اگر عورت اپنا نکاح خود کر لے ہو تو جائے گا، لیکن اگر اس نے غیر کف میں کیا ہے تو پھر اولیاء کو وہ نکاح فسخ کرنے کا حق حاصل ضرور ہے، یا وہ اس عورت کا محاسبہ ضرور کر سکتے ہیں، اسے پوچھ گچھ ضرور کر سکتے ہیں. ایسا نہیں کہ اس کو آزاد چھوڑ دیا جائے. ہاں، اولیاء اتنا ضرور کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی معروف کا لفظ استعمال کیا ہے کہ اگر وہ معروف طریقے سے اپنا خود نکاح کر لے تو پھر تو ٹھیک ہے، اور اگر اس نے غیر معروف طریقے سے کیا ہے، غیر کفر میں نکاح کر لیا ہے، تو پھر اولیاء کو فسخ کرنے کا حق دیا جائے گا اور محاسبے کا حق دیا جائے گا. بہرحال اس عبارت میں مصنف نے یہ بتلا دیا کہ مال خرچ کرنا اور اپنے آپ کا نکاح کرنا دونوں میں فرق ہے. مال خرچ کرنے میں اجازت دے دی ہے شریعت نے، اور نکاح کرنے میں اس کے اوپر پابندی لگا دی ہے. کیوں؟ ممکن ہے کہ وہ فطری طور پر چونکہ اس کا رجحان مرد کی طرف زیادہ ہوتا ہے، تو اس رجحان کی وجہ سے وہ اپنے آپ کا نکاح کسی ایسے شخص کے ساتھ نہ کر لے جو اس کے برابر کا نہیں ہے، غیر کف میں کہیں وہ نکاح نہ کر لے. اور اگر اس نے غیر کف میں نکاح کر لیا تو پھر اولیاء کو نکاح فسخ کرنے کی اجازت دی جائے گی اور اس کا محاسبہ وہ کر سکتے ہیں. تو لہٰذا مصنف نے فریقین کے دلائل دونوں میں احتمال بیان کیا ہے، اور اپنی طرف سے بھی مصنف نے دلائل دیے ہیں اور درمیانی بات کر رہے ہیں. اگلے سبق میں بھی انشاءاللہ مصنف کی یہی بات چلتی رہے گی. تو لہٰذا ہمارے آج کے اس سبق کا خلاصہ یہ نکلا کہ آج کے اس سبق میں ہم نے سب سے پہلے عبارت کا ترجمہ اور عبارت کی مختصر تشریح دیکھی ہے، اور مختصر تشریح کے دوران ہم نے دوسرے دلائل کا جواب بھی پیش کیا ہے، اور مصنف نے جو درمیانی بات کی ہے وہ درمیانی بات بھی ہم نے دیکھ لی ہے. اگر پیپر میں پوچھے جانے والے سوالات سے متعلق گفتگو کریں تو ایک وہی سوال ہمارا جو پرانا چل رہا ہے کہ مذکور عبارت کا ترجمہ اور مذکور عبارت کی تشریح کریں، اور ایسے ہی یہ سوال ہمارا چل رہا ہے کہ ولایت نکاح شرط ہے یا شرط نہیں ہے. اس میں فقہا کا جو اختلاف ہے مع دلائل بیان کریں. چونکہ یہ ابحاث اسی سوال کے جواب کی ذیلی ابحاث چل رہی ہیں، اس عنوان کے تحت یہ ساری ابحاث آئیں گی، تو اس لیے ہمارا یہ سوال ابھی چل رہا ہے. تو اگلے سبق نمبر 171 میں انشاءاللہ ہم اسی ترتیب سے آگے چلیں گے، اور کتاب النکاح کا الباب الثانی ہمارا چل رہا ہے، اور انشاءاللہ آگے ہم والمسألۃ محتملۃ سے بیان کریں گے. تو یہ الموضوع الاول جو ہمارا چل رہا تھا اس کا ایک سبق ہے، اس کے بعد ایک سبق اور ہوگا، الموضوع الاول فصل اول کا جو تھا وہ مکمل ہو جائے گا. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اللہ پاک آپ سب لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔ اگلے سبق تک اجازت چاہتا ہوں۔